عقیدہ ختم نبوت کے لیے افسوس یہ ہے کہ آج ہم مطالعہ نہیں کرتے، گفتگو نہیں کرتے، اور ہمارے مقابل میں مرزائی جو ہیں وہ اتنے دلائل اور ڈھکوسلے یاد کیے ہوئے ہیں کہ ہمارا عام سا مولوی بھی ان کے سامنے گفتگو نہ کر سکے۔ میں آپ کے سامنے مثالیں پیش کرتا ہوں اور آپ سنیں کہ قادیانیوں سے بات کیسے ہوتی ہے۔ میری تو قادیانیوں سے 1 to 1 گفتگو ہوئی ہے، کئی بار ہوئی ہے۔ عام بندوں نے تو مرزائی دیکھے بھی نہیں، عام ہمارے نوجوان تو مرزائی کتب سے واقف ہی نہیں ہیں، مرزائیوں کے دلیلوں کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ میں 1 to 1 فیس ٹو فیس گفتگو کر چکا ہوں۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں ایک مرزائی کا، آپ کا تجربہ بھی ہے اور آپ بڑے بھی ہیں ماشاءاللہ، آپ ذرا اس سوال کا مجھے جواب میں حل کر دیں۔ ایک قادیانی کے مجھ سے جو گفتگو ہوئی ہے، میں اس کا سوال لاتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ اور مجھے کہنے لگا مولانا ہدایت کے راستے کتنے ہیں؟ میں نے کہا جی 4۔ قرآن کریم میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورت نمبر 4 سورت نساء آیت نمبر 69 اللہ نے 4 راستے دیے ہیں، نبیوں کا راستہ، صحابہ کا راستہ، شہیدوں کا راستہ، ولیوں کا راستہ۔ مجھے کہنے لگا اللہ کی ہدایت سوکھ سکتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں سوکھ سکتی۔ اللہ کی ہدایت خشک ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں ہوتی۔ کہا اللہ کی ہدایت جاری رہتی ہے؟ میں نے کہا جی جاری رہتی ہے۔ کہتے پھر آپ تو کہتے ہو نبوت کا راستہ خشک ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے، پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت ہے؟ جب اللہ کی طرف سے ختم نبوت ہو گئی ہے پھر تو نبوت کی ہدایت کا راستہ خشک ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا راستہ خشک نہیں ہوتا۔ اب فرمایا مجھے دیں اس کا جواب۔ یہ نہ کہے تو مرزائی ہے، جھوٹا ہے، پلیت ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے، یہ اپنی جگہ، دلیل کی دنیا میں اس کا توڑ پیش کرو۔ وہ پیش کر رہا ہے نبوت اللہ کی طرف سے ہدایت ہے کہ ہدایت کا راستہ خشک ہوا ہے؟ جی نہیں ہوا، اس لیے مرزا قادیانی نبی ہے۔ وہ تو ٹھوک کر بات کرتے ہیں اور ہم خاموش بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہمارا نوجوان اگر ختم نبوت کے جلسے میں چلا جائے، ماں باپ اسے کہتے ہیں مولوی اندر نہیں بجنا تینوں، تجھے نہیں جانا چاہیے ادھر، یہ تو کس چکروں میں پڑ گیا؟ جیسے اس نے مرزا قادیانی کا نعوذ باللہ کلمہ پڑھا، حضور پاک کا کلمہ اس نے نہیں پڑھا، اور میں اپنی اولاد کو منع کر رہا ہے ان مولویوں کے چکر میں نہ پڑھ، اور میں امید رکھتا ہوں حضور پاک میری سفارش کریں گے، اور میں امید رکھتا ہوں مجھے قبر مدینے میں ملے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تہذیب اور تمدن انگریز جیسا، ہمیں امریکہ اور یورپ کے دوروں کو فخر اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں امید ہوتی ہے، اور ہم منتیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد جو ہے وہ کیمبرج کی یونیورسٹی میں، کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں اور برٹش کے اسکولز اور کالج میں پڑھے، اور جب موت آئے تو ہمیں جنت البقیع میں آ جائے۔ ایسے نہیں آتی، جنت البقیع میں موت اسے آتی ہے جو ختم نبوت کا دیوانہ ہوتا ہے۔ ڈربن میں فوت ہوئے، 5000 کلومیٹر سعودیہ سے دور ہے، مولانا عبدالحفیظ مکی کو بلا کر جنت البقیع میں سلایا۔ کیسے کہتے ہیں؟ ایسے کہتے ہیں عشق پیغمبر، اس نے پوری زندگی ختم نبوت کے لیے لگا دی ہے، ایسے تو نہیں بلایا گیا۔ تو اس کے لیے محنت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، کڑن ہوتا ہے، اللہ سے مانگنا ہوتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں آسانی سے مل جائے۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کا کبھی علماء سے مطلب پوچھ لے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ پر کتنے تکلیف آئے تھے، اور تکلیف نہیں، تکلیف کو زلزلہ کہا گیا ہے۔ زلزلہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کبھی زلزلہ کا لغوی معنی لغت سے پڑھ لیں، زلزلہ اس تکلیف کو کہتے ہیں جس میں سہارا دینے والا کوئی نہ۔ اذا زلزلت الارض زلزالہ، کبھی اس زلزال کا معنی پڑھ لیں، وہ جس میں کوئی سہارا نہ دے سکے اسباب کی دنیا میں، اسے زلزلہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان پہ ایسی تکلیفیں آئیں جن میں سہارا دینے والا کوئی نہیں تھا، خالی تکلیفیں نہیں تھی، زلزلوا زلزالا شدیدا، وہ تکلیفیں شدید ترین تھی۔ اب آپ بتائیں جسے اللہ شدید کہے وہ کتنی تکلیف شدید ہوگی؟ جسے اللہ جو خالق شدید کا خالق ہے وہ اسے شدید کہے۔ وقلوب لدى الحناجر کا معنی ہوتا ہے دل گلے میں آ جانا، یہ ایسے نہیں آتا۔ تو یہ صحابہ کرام کی محنت ہے۔ ہمیں بھی کوئی غیرت ایمانی سے، جوش ایمانی سے، جذبہ ایمانی سے اس عقیدے کو قبول کرنا ہے۔